روحانیت ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ ایسا ہے جس کو یہ ملتا ہے وہ اس سے اتر بھی سکتا ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ روحانیت کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ نفس سے ہے، کیونکہ نفس اور روح اس کی جنگ پہلے دن سے شروع ہے۔ نفس پلیت کتا نتاسا اصل پلیت نہا سے، یہ بابا بلے شاہ نے کہا۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اس میں آپ کا وقت بھی چاہتا ہوں اور توجہ طلب بھی چاہتا ہوں۔ طلب اس لیے کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں، یا یہ جو بات میں کرنے والا ہوں یہ بڑی توجہ طلب ہے۔ نفس کو کتا بھی کہا گیا ہے، آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ پہلے نفس کتا ہے، مطلب نفس امارہ، اس کے بعد یہ بیل ہوتا ہے، پھر بکرا ہوتا ہے، اور پھر نفس مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں یا بتائی ہیں، سکھائی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کا حوالہ دیتا چلوں کہ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اکثر یہ سنا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں آپ کو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بالکل یہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ رحمت کے فرشتے، اس میں یہ ہے کہ فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ جو آپ کا جسم ہے یہ بھی ایک گھر ہے، اگر اس کے اندر یہ جو نفس امارہ کتا ہے، جسے ہم کتا کہتے ہیں، نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے اور ایکٹیو ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، تو اگر روحانیت مل بھی جاتی ہے تو وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اور ہمیشہ روحانی لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ملی ہوئی ہوتی ہے ان کو اس سے خطرہ رہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ جب روحانیت مل جاتی ہے، کچھ عطا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ جو نفس ہے، یہ نفس امارہ، یہ پھر جاگ جاتا ہے، اور یہ بار بار جاگ کر انسان کو وہ نفس خواہش دیتا ہے کہ غرور ہو جاتا ہے اس کو علم کا، کیونکہ روحانیت اصل میں علم کا نام ہے، انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے، کچھ پہچاننے کا نام ہے۔ تو یہ جب انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، یا ہم ایسا کہیں کہ جاگ جانا، روحانیت اصل میں جاگ جانا ہے۔ زندگی میں اکثر لوگ پوری زندگی سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سوئے ہوئے لوگ اپنی پوری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، اور آخر میں جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تب جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مرنے کے وقت میں آنکھیں کھلنا کیا فائدہ ہوا؟ ساری زندگی تو غفلت میں گزر گئی۔ تو سب سے بڑا خطرہ ہے غرور کا۔ کبھی کسی چیز پہ بھی غرور مت کیجیے گا، کیونکہ روحانیت میں جیسے میں نے کہا نفس پھر نفس کے اندر جو کیٹیگریز ہے، جھوٹ بولنا، غرور کرنا، دوسروں پہ طنز کرنا، دوسروں کو کم سمجھنا۔ اصل قرآن میں شر اور خیر کا جو جھگڑے کی بنیاد بتائی گئی ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، اس میں اچھائی اور برائی کا جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے، جو برائی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے۔ شیطان نے غرور کیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ فرعون نے غرور کیا، اس نے اپنے آپ کو سب انسان سے بہتر سمجھ کے خدا بنا دیا۔ اسی طرح حابیل اور قابیل میں بھی یہی مسئلہ ہوا۔ ہر جگہ پہ قرآن کی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو شیطان ابلیس نے یہی دل میں چیزیں ڈالی ہیں کہ بھائی آپ سب سے بہتر ہو۔ جس دن یہ غرور تمہارے اندر آ جائے گا کہ تمہیں علم ہے،
تمہارے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، تم دوسروں سے بہتر ہو۔ ایک فرق جب کمپیریزن دماغ میں آ گیا تو یقین مانیں ایک پل بھی نہیں لگتا، انسان عرش سے فرش میں گر جاتا ہے، انسان ابلیس کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ابلیس کے صف میں کھڑا ہونے کا مقصد وہی روحانیت سے ہٹ جانا ہے۔ اگر آپ میں سے، مجھے پتا ہے جو بھی مجھے سنتے ہیں روحانیت کے شاگرد ہیں، تصوف کے شاگرد ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں، معرفت الہی کے طلبگار ہیں، لیکن یہ سب چیزیں تب حاصل ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو کمتر کر دیں، دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ جس دن آپ نے یہ کر لیا، وہ کہتے ہیں نا کہ فنا کے بعد ہی بقا آتا ہے۔ میں اکثر ملامتی صوفی جو گزرے ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مادھو لال رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد بہت سارے سچل سرمد رحمۃ اللہ علیہ، سرمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ آپ ان کی جب ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت، جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نفس مارنے کے لیے، اپنی انا مارنے کے لیے، اپنا غرور مارنے کے لیے انہوں نے وہ حرکتیں کی جو ظاہری طور پہ آپ کو شرک بھی لگے گا، کفر بھی لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کو مارا گیا، سرمد کو، منصور حلاج کو، ان سب کو شہید کیا گیا، کیونکہ ظاہری طور پہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ اپنے نفس سے کھیل رہے تھے، اپنے نفس کو مار رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نفس کی نفی سب سے بڑی بات ہے۔ تو جب آپ روحانیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں، یہ جو ملامتی صوفی ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ضرور پڑھیں، جن میں یہ شخصیات میں نے آپ کو گن کے بتائی ہے 5-7، ان کی سٹوری کو پڑھیں، ان کی سٹوری کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روحانیت کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، کوئی بھی سوال ہو ضرور کیجیے گا، لیکن ان جو ہستیوں میں نے بتائے ہیں، ان میں سے اگر 1-2 اور بھی ہستیاں آپ کو پتہ ہیں جو ملامتی صوفی میں آتی ہیں تو ضرور نیچے کمنٹ میں ان کا نام مبارک ضرور لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔